ٹھیک ہے. ہلو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اپنے امام وقت کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا گیا اس کو جہالت کی موت ملی. تو پتہ چلا کہ انسان کے لیے اپنے امام کو پہچاننا ضروری ہے، اور پہچاننے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. اور معرفت اسی کو ہوتی ہے جو امام سے اتنا لگاؤ رکھے، امام سے ملاقات کا دل میں جو ہے نا اس کی تمنا ہو اور امام سے ملنا چاہتا ہو. اگر انسان امام سے ملاقات کی تمنا رکھے تو امام ضرور ملاقات کرتے ہیں. دیکھیے آج کل ایک بند چل رہا ہے، چاروں طرف جو ہے نا ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہم اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں. اس بند کو بھی ہم جو ہے نا بہترین بنا سکتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، سمجھ جائیے. یہ اللہ کی نعمت ہے امام کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو بہترین انداز میں لینا چاہیں تو اس کا صحیح یوٹیلائزیشن بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے سب سے زیادہ جو ہے نا لاک ڈاؤن سب سے پہلے تاریخ میں جو ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. جناب یونس جو مچھلی کے پیٹ میں بند تھے. دیکھیے آج ہم اپنے گھروں میں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہے، ہمارے پاس ٹیلی فون کی فیسلٹیز ہے، ہم آن لائن چلے جاتے ہیں، سب کی خیریت دریافت کر سکتے ہیں اور دیگر مصروفیتوں میں ہم رہ سکتے ہیں. لیکن ذرا تصور کریں کہ جناب یونس جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ٹیلی فون فیسلٹی تھی، نہ کوئی ٹی وی تھا، تب انہوں نے کیا کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں ایک عمل کیا تھا. وہ آیے کریمہ کی تلاوت مسلسل کرتے جاتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے اور میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا ہے. مسلسل تسبیح پڑھتے تھے اور اس تسبیح کی وجہ سے یعنی اللہ کی یاد میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ 40 دن کے بعد جناب یونس اس لاک ڈاؤن سے باہر آئے. تو ہمیں بھی اس لاک ڈاؤن کا بہترین استعمال کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ امام کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، سورہ جو ہے نا نبا کی تلاوت کریں اور امام کے حق میں دعا کریں. اور ساتھ میں دعائے مشلول ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے فرج ہے، یہ مسلسل پڑھتے رہیں. ایک میسیج تھا جو میں دینا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں معرفت امام زمانہ کی طرف. جب امام سے ملاقات کی تمنا دل میں ہوتی ہے نا تو امام ضرور اس سے ملتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام موجود ہے. ہم دنیا کی وہ خوش قسمت قوم ہے جو جس کا امام موجود ہے اور ہم امام کے چاہنے والے ہیں. دیکھیے جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے ہم اہل بیت کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اس کی جیتی جاگتی جو ہے نا مثال یہ جشن نور ہے جو آپ کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے. ہر انسان الگ الگ جگہ پہ ہے لیکن ہر ایک اپنی جگہ سے ذکر کر رہا ہے، امام کو یاد کر رہا ہے. اذان محترم، جنہوں نے امام کی قربت حاصل کر لی، ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جن کو میں ایک آدھ علماء کا ذکر کر دوں. آقا قاضی طباطبائی اٹھتے بیٹھتے امام کو یاد کرتے تھے. میں آپ کے پاس آیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ دعا کریں گے تو اسے حیات مل جائے گی، کیونکہ آپ امام سے قریب ہیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا ہے فرزند زہرا تجھ پہ سلام، ان مولانا کی بیوی کو جو ہے نا صحت دے دے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو وہ بیوی جو بستر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، ہر وقت بستر پہ ہوا کرتی تھی، میں نے دیکھا وہ اپنے
آرام سے بستر پہ قبلہ رو ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ دعا کر رہی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ میں تو تمہیں کوما کی منزل پہ چھوڑ کے گیا تھا، کہ تم چلے گئے اور میری موت بھی ہو گئی، اور جب میری روح کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا تو ایک آواز آئی، اس وقت آغا طباطبائی کے دعا کے احترام میں ہم اسے واپس کرتے ہیں، اور پھر میں ہوش میں آ گئی۔ دیکھا آپ نے، جب امام کی قربت ہو جاتی ہے انسان کو تو امام اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آغا اصفہانی، ابو الحسن اصفہانی، جو نجف میں مولا کے صحن میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اس قدر محبت امام کی ہوا کرتی تھی، اٹھتے بیٹھتے امام کو پکارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس بحر العلوم یمنی، جو پہلے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں شیعہ ہو گئے اور 4000 لوگوں کو شیعہ بنایا تھا انہوں نے، یمن میں بہت ان کی خدمتیں موجود ہیں۔ ان کا خط ابو الحسن اصفہانی کو آیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ حضرات امام کے وجود کو مانتے ہیں، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے خط کے جواب میں لکھا کہ اگر آپ امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو نجف آئیے، میں ملاقات کروا دیتا ہوں، آپ دلیل کیا کریں گے؟ دیکھیے کتنا اعتماد تھا، کتنا اعتماد ہے اپنے ایمان پر اور امام پر۔ کہا کہ آپ نجف آئیے، میں ملاقات کروا دیتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کے اور ایک غلام کو لے کے چلے آئے، اور آغا اصفہانی جو ہے نا، امام مولا کائنات کے صحن میں جو ہے نا نماز پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ بحر العلوم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ نجف پہنچ گئے۔ کہا کہ نہیں، ان سے کہو کہ وہ اپنے گھر پہ رہیں، میں خود ان سے ملنے کے لیے آتا ہوں۔ یہ رات میں گئے، تشریف لے گئے، اپنے گھر بلایا، دعوت دی، لے کے آئے۔ کھانے کے دوران میں پھر سے انہوں نے یہی سوال رکھا، کہا کہ میں آپ سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ دوسرے دن صبح جو ہے نا یہ لے کے ان کو مقام امام زمانہ جو وادی السلام میں موجود ہے، کنواں ہے وہاں پہ، آج بھی موجود ہے، لوگ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے۔ 2 جگہ ہے امام کی، بلکہ 3 جگہ، ایک حلہ میں ہے مقام امام زمانہ، ایک کربلا میں ہے مقام امام زمانہ، اور ایک وادی السلام میں ہے۔ تو یہ وادی السلام لے کے گئے، لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ منتظر رہیں، میں اندر جا کے نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ یہ اندر چلے گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اب باہر بحر العلوم ٹہل رہے تھے، سوچا کیا بات ہے، مجھے بلایا انہوں نے امام سے ملاقات کرانے کے لیے، اور یہ اندر کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد ان کے کانوں میں ایسی آواز آ رہی تھی جیسے آغا اصفہانی کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ تنہا اندر گئے تھے۔ ابھی باپ اور بیٹا اور غلام آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے، اندر سے ابو الحسن اصفہانی کی آواز آئی، آغا بحر العلوم آپ اندر تشریف لے آئیے، آپ کا بلاوا آیا ہے۔ تو یہ تینوں جیسے بڑھے، پھر آواز آئی، غلام تم رک جاؤ، بیٹے تم بھی رک جاؤ، صرف اپنے ابو کو بھیجنا۔ جب آغا بحر العلوم اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ تین آدمیوں کے بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک آغا بحر العلوم کے رونے کی آواز بلند ہوئی، رو رو کے ایک ہی جملہ کہتے تھے، یبن زہرا التوبہ، یبن زہرا التوبہ، میں توبہ کرتا ہوں یبن زہرا۔ آواز دی بیٹے کو کہ اندر آؤ۔ جب بیٹا اندر آیا تو ایک مرتبہ آغا اصفہانی نے کہا کہ اپنے والد کو سنبھالو، ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا، وہ تڑپ رہے تھے اور بار بار ایک طرف دیکھ رہے تھے جو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بعد میں جب وہ ہوش میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر چکا۔ اس کے بعد وہ شیعہ ہو گئے، شیعہ ہونے کے بعد 4000 افراد کو شیعہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اور امام کے درمیان میں جو غیبت کا پردہ ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، عبادتیں بڑھ جائیں، تو پھر امام سے ملاقات ضرور ہو سکتی ہے۔ بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے، اور امام کی دی ہوئی دعائے سباسب، یہ وہ دعا ہے جس کے لیے امام کہتے ہیں کہ جب ساری دنیا تمہارے لیے بند ہو جائے اور سارے راستے تمہارے لیے بند ہو جائے اور دشمن چاروں طرف پھیل جائے، تم تنہا رہ جاؤ، گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم دعائے سباسب پڑھنا۔ تو اذان محترم، یہ کوارنٹائن
نہیں ہے بلکہ قرآن ٹائم ہے۔ یہ جو ہم لاک ڈاؤن میں پڑھے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں، انہیں دینیات پڑھائیں، اور امام کی محبت ان کے اندر جگائیں۔ بلکہ یہ بہترین موقع ہے، ورنہ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں نہیں ملاقات کر سکتے مصروفیتوں کی وجہ سے، باپ بچے اپنے ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے مصروفیتوں کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ ٹائم بہترین ٹائم مان کے چلیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں وقت ملا ہے اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعائے ندبہ پڑھے۔ دعائے ندبہ آج سے سمجھیے کہ 60-70 سال پہلے پہلی مرتبہ ایران میں پڑھی گئی تھی، اس سے پہلے اس کا رواج نہیں تھا۔ تو ایک عالم دین نے اس کو پڑھا اور لوگوں کو بلایا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اکثر جب بھی میں دعائے ندبہ پڑھتا تو میں اپنے امام سے ملاقات کرتا رہتا، میں اپنے امام کو دیکھ پاتا، وہ شریک ہونے کے لیے آ جاتے۔ تو اذان محترم، امام کی قربت کے لیے، رابطے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ آپ دعائے صباح پڑھتے رہیں، دعائے ندبہ پڑھتے رہیں، دعائے فجر پڑھتے رہیں، اور ساتھ میں دعا مانگے امام کی صحت و سلامتی کے لیے، اور دعا مانگا کرے کہ جتنا ہو سکے اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار دنیا سے اٹھنے سے پہلے ہم ضرور امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہو جائیں اور امام کے چاہنے والوں میں ہم کو شمار فرما۔ بس اسی کے ساتھ میرا وقت تمام ہو رہا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔